گناہ کی سب سے بڑی پہچان انسان کا دل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک کام ایک شخص کے لیے درست ہے لیکن وہی کام دوسرے کے لیے اس وقت میں درست نہیں. یعنی کسی بھی کام کے اچھا یا برا ہونے کے لیے، جائز یا ناجائز ہونے کے لیے کچھ معیار دیے گئے نا. یعنی کہ وقت کون سا ہے، زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، کس جگہ کر رہے ہو، اور پھر اس کے علاوہ کس مقدار میں کر رہے ہو، کس شکل میں کر رہے ہو. پیچھے میں نے آپ کو دی تھی نا یہ مثالیں کہ کوئی بھی چیز اچھی ہے یا بری ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس ٹائم پر کی جا رہی ہے. اب مثلا گھر والوں کو سخت بھوک لگی ہے اور آپ نوافل پہ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو نوافل پڑھنا کیا ہے، اچھا کام ہے. لیکن اس وقت جب کہ لوگ پریشان ہیں بھوک سے، آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اب نوافل پڑھنا کیا ہوگا. اور آپ کا دل بھی آپ کو بتائے گا، بچے کی رونے کی آوازیں آپ سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو نفل پڑھ رہی ہوں، یہ اتنا اچھا کام ہے، یہ میں نہ کروں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ نفل پڑھنا تو اچھا مگر یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے نفل پڑھنے کا. تو ایک چیز ہے کہ وقت کون سا ہے، دوسرا کیا ہے جگہ کون سی ہے. مثلا آپ عین سڑک کے بیچ میں گاڑی کھڑی کر کے دوسروں کو پانی پلانے لگے تو کیا ہوگا. پانی پلانا تو اچھا کام ہے لیکن دوسروں کی راہ میں رکاوٹ بن کے اچھا نہیں رہا. پھر مقدار کیا ہے اس کی. مثلا صدقہ خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اچھا ہے لیکن آپ اپنے گھر والوں کو بھی کھانا اٹھا کے انہیں دے آئیں تو، یعنی آپ ان کو بھی دیں اور باہر والوں کو بھی دیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر والے سخت محتاج ہیں اور آپ کے گھر والوں کے لیے تھوڑی دیر میں پھر بن جائے. بعض اوقات کوئی مہمان آ جاتا ہے نا تو آپ اپنے گھر والوں کہتے تھوڑا صبر کر لو بعد میں ملے گا، پہلے ان کو کھلا دیتے. تو فرق ہو گیا نا، سچویشن کے فرق سے نیکی کے عمل میں فرق ہو جاتا ہے. پھر اس کی شکل کیا ہے. مثلا آپ کسی کو 1 کلو گولڈ صدقے میں دے رہے ہیں لیکن منہ پہ بل ہے آپ کے اور مجھے دیکھ نہیں رہے اور دے کے احسان جتا رہے ہیں، تو کیا ہے. تو اس اعتبار سے صرف نیکی کی ظاہری شکل کو نہ دیکھو کہ ہاں یہ نیکی نظر آ رہی ہے، یہ بھی دیکھو کس وقت کر رہے ہو، کس کے ساتھ کر رہے ہو، کتنی مقدار میں کر رہے ہو، کس شکل میں کر رہے ہو. یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی. ان کے لیے تھوڑے سے دل کی آنکھیں کھلی رکھو اور دل میں جھانک کے دیکھو دل کیا کہتا ہے. دل سے مراد یہاں کیا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. وہ ضمیر کھٹک جاتا ہے کہ دیکھو دوسرا محتاج ہے اور تم کیا کر رہے ہو. مثلا آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور آپ کے بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بچوں کی فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہیں کہ وہ بیسک نیڈ اپنی پوری کر سکے، اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا ہے کہ آپ کا بیٹا ہر سال گاڑی چینج کرتا ہے، نئے ماڈل کی لاتا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا، یا آپ کا دل کیا کہتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جو ہی آپ کا بیٹا ماڈل چینج کر کے لائے گا تو آپ کا دل بہت خوش ہوگا. یا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ دوسری طرف کس چیز کی ضرورت ہے. گاڑی تو ایک ضرورت ہے نا، ٹھیک ہے اسٹیٹس سمبل بھی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ضروریات اپنی بھی اور دوسروں کے بھی سامنے رکھ کے دیکھیں. تو بعض اوقات انسان اپنی ضرورت کو، اپنی چاہت کو پیچھے کر دیتا ہے اور دوسرے کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے. کل آپ نے سنا تھا نا کہ آپ نے فرمایا میرے لیے اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ پریشان ہے تو مجھے اس وقت اس کو دیکھنا ہے. کیونکہ شاید ابن عباس ہی تھے تو وہ اعتکاف میں تھے مسجد میں، تو کوئی باہر سے شخص آیا تو اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو وہ اس کے ساتھ چل دی کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں. میں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے کسی کی مصیبت میں اس کے ساتھ جانا. اب اعتکاف کرنا بہت بڑی نیکی، لیکن اس وقت اگر کسی شخص کے اوپر ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ آپ کے پاس حل ہے تو آپ اٹھیے، چھوڑیے اعتکاف اور جا کے اس کا مسئلہ حل کیجیے. تو نیکی صرف چند ڈبے بنا کے ان کے اندر رنگ بھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس وقت کیا چیز کرنی ہے. اور اس کے لیے ہر وقت مفتی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. آپ کو اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پوچھنا چاہیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. جب آپ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہیں گے، نفس پہ نہیں، خواہشات پہ نہیں، ضمیر پہ، فرق ہے ان میں.
کیونکہ دونوں ہی چیزیں اندر ساتھ ساتھ ہی ہیں، وہ بھی بڑی فائن لائن ہوتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ساتھ ایک ہی جگہ رہتے ہیں وہ. تو اس وقت پھر آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل بھی بعض اوقات ہوتی ہے. دل چاہتا یہ کر لیں، ضمیر کہتا وہ کر لیں، پھر آپ دل کو پیچھے کر کے ضمیر کی آواز، یعنی دل سے مراد خواہش، یہاں خواہش کو پیچھے چھوڑ کے ضمیر کی آواز پہ لبیک کر کے اپنا کام کر لیتے ہیں. تو اس پر آپ کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یہی اطمینان دراصل نیکی ہے. ورنہ بعض اوقات بڑی بڑی نیکیاں کر کے بھی آپ کو اطمینان نہیں ہوتا، چین نہیں آتا. یو آر آلویز کچھ اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں ٹھکا، دل کو چین نہیں آیا، راضی نہیں ہے دل. تو کچھ لوگ ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت آنےسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر کی آواز کو سنتے ہیں. لیکن جس کا دل سلامتی والا ہوگا، آنےسٹ ہوگا، تو اسی کے اندر ہی تردد ہوگا. جس کا دل سخت ہوگا اور جس کے اندر منافقت ہوگی اور دھوکا ہوگا، تو وہ تو پھر اس کو اسی طرف لے جائے گا. تو یہ ضابطہ اور قاعدہ مومن کے لیے، منافق کے لیے نہیں ہے. منافق اس وقت اپنے مطلب اور فائدے کی چیز سوچے گا. وہ اس وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ دین کا فائدہ کس میں ہے، وہ اس وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ میری آخرت کا فائدہ کس میں، کیونکہ منافق تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ آخرت کا فائدہ کیوں سوچے گا. تو مومن وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرنے والی چیز کو چھوڑ دے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انکر قلبک فدعہ، جو چیز تمہارا دل ناپسند کرے اسے چھوڑ دو. پھر اسی طرح جو فاسق ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، وہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے دل میں برا سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے دل میں بھی برا نہ سمجھنا اور ظاہر میں بھی برا نہ سمجھنا اس کو. یہ اور بڑی خرابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اوپنلی کرنے والوں کے. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ ایک شخص نے رات کو کوئی گناہ کیا، اللہ نے اس کو چھپا دیا، صبح ہو کر وہ خود ہی کہے کہ میں نے کل رات فلاں اور فلاں برا کام کیا تھا. تو وہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو خود کھول رہا ہے. پھر یہ کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو تو ابھی گر جائے گا، یعنی پہاڑ اس پہ آ گرے گا. جبکہ فاسق گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی بھی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا، ڈزنٹ میٹر، کچھ نہیں پتا. بڑا بڑا گناہ کر کے انسان کے سو واٹ، کیا ہوا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے، یعنی دل ہی دھوکہ دے رہا ہے اس کو. اسی طرح بعض لوگ ڈھٹائی کے ساتھ حرام کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کو بتایا بھی جائے تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں. تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہمیں گواہی دے اور بتائے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، جیسے شروع میں بھی بات ہوئی تھی. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو راہ دکھا دے گا، اس کو خود ہی سجا دے گا کہ which way to go، کہاں جاؤ، کس طرف کرو، اب کیا کرو. پھر قرآن مجید کی تلاوت اور تدبر مسلسل، کیونکہ قرآن شفا ہے، دلوں کی بیماریاں خرابیاں دور کرتا رہتا ہے، دھوتا رہتا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، شفاء لما فی الصدور. تو اگر دل کچھ صحیح الارم نہیں دے رہا، صحیح انڈیکیشن نہیں دے رہا، تو مطلب یہ ہے کہ دل بیمار ہے. اگر ہر وقت کنفیوژن ہی رہتی ہے یہ کرے یا وہ، تو پہلے دل کا علاج کر لیں، پھر اس سے پوچھیں کہ اب کیا کروں. کیونکہ قرآن دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. پھر گناہوں سے بچتے رہنا، کیونکہ گناہ دل پہ غالب آ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے الاثم حواز القلوب، گناہ دلوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں. پھر وہ جو اس دل کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کے اندر سے نیکی اور برائی کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے. گناہوں سے توبہ بھی ضروری، کیونکہ گناہ ایک کرتا ہے انسان تو دل پہ سیاہ دبا آ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل پھر صاف ہو جاتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، وہ کالک بڑھتی جاتی حتیٰ کہ اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ اچھائی کی پہچان نہ برائی کی. تو یہی ہے نا جو قرآن مجید میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی کمائیوں کے بدلے ان کے دل سیاہ ہو گئے. پھر فتنوں سے بچتے رہنا، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے الگ رہنا. پھر دنیا کی محبت سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم پر دنیا برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب، دنیا کی محبت اور دنیا میں ہی سب کچھ حاصل کرنے کا شوق. پھر دل کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا. آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل
کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف دل والا، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کا تم جانتے ہیں، صاف دل کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد۔ سب سے افضل وہ شخص ہے جس کے دل میں نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد۔ اس کا مطلب کیا کہ جب کسی کو کوئی اچھائی ملے تو وہ خوش ہو کہ شکر ہے اس کو بھی اچھا ملا، وہ دوسروں کو اپنے سے آگے کرنے والا ہو۔ پھر زبان کی اصلاح، کیونکہ کسی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے کیونکہ وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ دلوں کے اوپر جو میل یا پردہ آ جاتا ہے اس کو دور کرتا ہے۔ پھر دل کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، روشنی ڈال دے تاکہ مجھے اچھا برا نظر آنے لگے۔ اور واسألک قلبا سلیما، اللہ مجھے سلامت دل عطا کر۔ یہ دعائیں قرآنی اور مسنون دعاؤں میں موجود ہیں۔ تو جو دوسری حدیث ہے اس میں وابصہ بن معبد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو۔ پوری بات پیچھے واضح ہو چکی۔ نیکی وہ ہے جس سے نفس مطمئن ہو اور تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ کیا ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہارا سینہ اس بارے میں متردد ہو جائے۔ خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار دیں، چاہے لوگ بھی کہیں کہ کر لو لیکن لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ نہیں کہا کہ نیکی وہ ہے جو لوگ کہیں نیکی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی آپ کو مطمئن کر دیتا ہے دوسرے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر اطمینان نہیں ہوتا۔ تو کرنا وہ چاہیے جو آنےسٹلی آپ کا دل کہہ رہا ہو۔ تو نیکی کی پہچان کا طریقہ کیا ہوا؟ نفس کا اطمینان۔ پھر ایک اور پہچان آپ نے دی کہ ہمسائے گواہی دیں، آس پاس کے آپ کے کولیگز گواہی دیں کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ مشکل ہے تو پھر یہ ٹارگٹ اچیو کرنا نا، کریں گے کیوں نہیں کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ جب آپ اچھے ہوں گے تو واقعی آپ کے ساتھی آپ کو اچھا کہیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھا کریں اور وہ آپ کو برا کہیں۔ یہ پہچان کیوں دی گئی ہے ہمیں؟ ہے تو بڑی مشکل لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم نے خود تو نہیں بنائی۔ اگر آپ واقعی اچھے ہیں نا تو آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے گی تو آپ اس کا ازالہ کر کے پھر اچھے ہو جائیں گے، اور اگر آپ برے انسان ہیں تو برائی پہ اڑ جائیں گے، انا کا مسئلہ بنا لیں گے۔ دیکھیے بس تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے اچھائی برائی میں، دل کو منانے والی بات ہوتی ہے، ایکسپٹ کرنے والی بات ہوتی ہے، کڑوا گھونٹ کڑوی دوائی پینے والی بات ہوتی ہے، اور آپ پھر واقعی اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اپنے آپ کو تو ہر کوئی اچھا سمجھتا ہی ہے نا۔ اگر یہ معیار دے دیا جاتا کہ اچھا وہ ہے جو اپنے آپ کو خود اچھا سمجھے، تو کیا خیال ہے؟ ہم سب اچھے۔ یہ ہے مشکل لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے نا کہ کچھ لوگ چاہے ان میں کمی کوتاہی ہو بھی مگر آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں اچھا انسان ہے، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، لیکن اوور آل اس کا امپریشن کیا ہے؟ کیونکہ ٹیسٹ کے بہت مواقع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ میں ہر ایک کو ڈالتا ہے تاکہ اس کی اچھائی برائی کھل کے سامنے آ جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جامع الفاظ دیے گئے نا، کہ 2 لفظوں میں بتا دیا، البر حسن الخلق۔ پوچھا نیکی کیا؟ کہا اچھا معاملہ، اچھا اخلاق، اچھی عادات، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو اندر سے اچھا ہوگا وہ اچھا ہی کرے گا۔ یعنی جسے کہتے ہیں نا انسان اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، اگر اس کے اندر اچھائی کا جذبہ نا تو وہ رہ ہی نہیں سکے گا جب تک اچھا نہ کر لے، تو لوگوں کی گواہی خود ہی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک اسکاٹش نیبر تھی، ان کے قریب یہ موو ہوئے تو ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جو بھی کرے میں اچھا کروں گی۔ اینڈ آف دا ڈے جب انہوں نے وہاں سے موو ہونا تھا تو وہ ان کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی، آہستہ آہستہ رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، جیسے ہم نے پڑھا نا چھوٹے چھوٹے گناہ وہ اتنے بڑے ہو جائیں گے، تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے نا، اور آپ کو پورا امیج بنا دیتی ہیں کہ آپ ہیں کون۔ ورنہ بعض اوقات جذبات میں آ کے وہ اتنا بڑا کام کیا اور پھر اس کے بعد بالکل بھول گئے تو وہ نیچے آ گیا، ڈکلائن ہو گیا۔ یہ کسی کو اچھا نہیں ثابت کرتا، کیونکہ رکاوٹیں بہت آتی ہیں نا، اور رکاوٹوں کے باوجود اچھا رہنے سے ہی آپ کا امیج اچھا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس راستے کو چھوڑنا نہیں۔ اور عادات وہی ہوتی ہیں نا جو آپ کے اپنے اندر ایک مستقل آپ کے رویے کا حصہ ہوتی ہیں، آپ کی وہ جڑ، جیسے شروع میں درخت کی مثال دی گئی تھی
ایک واز میں رکھے ہوئے پھول اور ایک درخت پہ لگے ہوئے پھولوں میں فرق ہوتا ہے. درخت پہ لگے ہوئے پھول بار بار آتے ہیں، واز کے پھول بس ایک ہی دفعہ کے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ انسان کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے لیے کچھ اصول طے کرنے ہیں کہ کوئی اچھا کرے تب بھی اچھا کرنا ہے، کوئی برا کرے تب بھی اچھا کرنا ہے، اور ہمیں اچھائی میں پہل کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اب اس کا ایک اور چیز ہے کہ جب ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بچے حد درجے کی بدتمیزی کریں تو کیا ان کو ڈسپلن نہیں کیا جا سکتا، یا کوئی ہمارے پر ظلم ڈھاتا رہے تو کیا ہم اس کو روک نہیں سکتے، کیا ہم اس کو جواب نہیں دیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ وہی اصول یاد کر لیجئے کہ زمان، مکان، موقع، طریقہ کیا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس سے گائیڈنس مل جائے گی. کس وقت بچے کو ڈانٹنا ہے، کس وقت نہیں، اسے سب کے سامنے نہیں کرنا، اس کو بٹھا کے آرام سے بات کرنی ہے، اس کو روکنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی بھی کرتے تھے بعض مواقع پر، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. خرابی وہاں ہوتی ہے جب ہم اپنے فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں، بچے کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے، اپنی فرسٹریشن دور کر رہے ہوتے چیخ چلا کے، یہ خرابی ہے. لیکن اگر آپ خود ٹھنڈے ہیں، کول مائنڈیڈ ہیں، اور بچے کو آپ فرملی بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہاں زیرو ٹالرنس ہوگی، یہ نہیں چلے گا، لیکن آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا رویہ مثبت ہے، تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن ہم بات اتنی سے بتا رہے ہیں اور اتنا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں تو وہ تو جھاگ میں ہی سب چلا جائے گا، اصل بات تو کہیں نظر ہی نہیں آئے گی کہ ہم کر کیوں رہے ہیں. اس بات کی مجھے اس وقت سمجھ آئی تھی کہ جب ایک دفعہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو بہت غصے میں بات کی تو اس نے آگے سے غصہ نہیں کیا، اور میں جب غصہ کر چکی تو مجھ سے پوچھتی کہ مجھے وہی سمجھ نہیں آئی آپ نے کیوں ڈانٹا مجھے. تو اس دن کے بعد میں ہمیشہ رک کے سوچتی ہوں کہ جہاں غصہ کرنا ہے وہاں کیا دوسرے کو سمجھ بھی آئے گی کہ میں نے کیوں کیا. اگر دوسرے کو نہیں پتا چلا تو وہ تو مقصد حل ہی نہیں ہوا. پھر ہم نے ڈسپلن کے لیے تو نہیں غصہ کیا، ہم نے تو اپنے غصے کو نکالنے کے لیے کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھٹک والی چیزیں چھوڑنا، پھر ڈٹائی سے غلط کام نہیں کرنا بلکہ اس سے باز آ جانا. پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لیکن ایسے جواب دیے جس سے سوالی کو سکون آ گیا، اطمینان ہو گیا. پھر یہ ہے کہ اگر کبھی دل میں تردد ہو تو آپ دوسروں سے بھی بات پوچھ سکتے ہیں، دوسروں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف مشورے نہیں کرتے رہنا چاہیے، کام بھی کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ایک کام ہمیں سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے یا نہیں، غلط ہے یا درست ہے، تو ہم اسی میں انڈیسائسو ہو کر کچھ بھی نہیں کرتے. تو انسان کو جو بہتر پہلو نظر آئے اس کو اختیار کر لینا چاہیے.